محترم جناب ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب کو دعوت خطاب دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں پروفیسر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں جن میں ساختیات ایک تعارف، اسی طرح لسانیات اور تنقید، اور ایک اور نہایت ہی اہم کتاب متن، سیاق اور تناظر۔ یہ جو آج کا سیمینار ہو رہا ہے، اس کی جو ہمیں ابتدائی طور پر جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، نقطہ آغاز، تو وہ نقطہ آغاز جو ہے ڈاکٹر صاحب کی یہی کتاب بنی تھی، متن، سیاق اور اس کا تناظر۔ تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں المرد کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اس بہت ہی علمی اور بہت ہی ایک مقدس ایک مجلس میں مجھ جیسے گناہ گار اور بالکل اور طرح کے خیالات رکھنے والے آدمی کو دعوت دی، اور میں آپ کے سامنے، لیکن اس وقت میں اپنے آپ کو جیسے کٹہرے میں کھڑا ہوا محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ یہ طالب حسن صاحب نے جس طرح اس سیشن کا ایک ایمبینس بنایا ہے، جو فضا بنائی ہے، تو میری باتیں، چونکہ میں ادب سے بنیادی میرا تعلق ہے اور تھوڑا بہت سماجی سائنسوں سے، تو اس میں تو صوفیہ جس آزادی کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں بھی اس سے بڑھ کر آزادی موجود ہے۔ تو جس سے انہوں نے فرمایا کہ وہ ان کے نمائندے کے طور پر، تو میں بھی ایک چھوٹی سی نمائندگی کرتے ہوئے اس طبقے کی کہ وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے ان مسائل کو۔ یہ بہرحال کوئی گستاخی ہو تو میں پہلے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو کچھ میں نے سمجھا ہے اس راستے میں، اس کو پوری دیانتداری اور پوری جرات کے ساتھ بیان کروں۔ تو کسی مصلحت کے بغیر جو میں نے اب تک پڑھا ہے، جو ان مسائل کو سمجھا، لہذا میں وہی کہوں گا، کسی کی خوشنودی یا کسی کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر۔ لہذا پہلے میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں کوئی ایسی گستاخی ہو تو۔ یہ بہت ہی ایک بڑا، وسیع اور گہرا مسئلہ ہے کہ کلام کے فہم کو ان لسانی نظریات کی روشنی میں سمجھنا جو خاص طور پر 20ویں صدی میں سامنے آئے، اور اس میں اہل مغرب نے بہت زیادہ اس پہ کاوش کی ہے، اور اس پہ بہت لکھا گیا ہے۔ بڑے بڑے 20ویں صدی کے بڑے بڑے، اگر کہا جائے کہ وہ جو مفکر ہیں، ان کی فکر کی بنیاد، یہ عجیب و غریب بات لگتی ہے کہ کسی کے فکر اور فلسفے اور بڑے بڑے نظریات کی بنیاد محض زبان کے مطالعے پر ہو، لیکن یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ 20ویں صدی میں اگر کوئی کتاب جس نے سب سے زیادہ 20ویں صدی کی مغربی فکر کو متاثر کیا ہے، تو وہ لیکچرز تھے جو جنیوا یونیورسٹی میں فرڈینینڈ ڈی سوشیور ایک تھے پروفیسر لسانیات کے، اس وقت لسانیات کا نام استعمال نہیں ہوتا تھا، اس کو وہ کہتے تھے ایک ہسٹوریکل لنگوسٹکس، آج کی زبان میں کہہ لیں ایک کمپیریٹیو لنگوسٹکس، لیکن لنگوسٹکس جو ہے وہ خالص 20ویں صدی کی چیز ہے۔ تو زبانوں کا تاریخی مطالعہ، تو تاریخی اور تقابلی لسانیات کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے کچھ لیکچرز دیے تھے، اور عجیب و غریب بات ہے کہ ان لیکچرز کو ان کے اسٹوڈنٹس نے اور پھر بعد میں خود ان کے کولیگز نے مرتب کیا، اور وہ فرینچ زبان میں تھے، پھر بعد میں ان کا انگریزی میں ترجمہ ہوا۔ تو ایک اس طرح جو بکھرے ہوئے نوٹس تھے، ان سے ایک کتاب بنائی گئی، اور اس نے نہ صرف لنگوسٹکس کے بارے میں جو نظریات تھے وہ بدل دیے، بلکہ اس میں زبان کے بارے میں جو نظریات تھے، انہوں نے آگے فلسفے کو، اینتھروپولوجی کو، ادبی تنقید کو، اور نفسیات کو، کلچر سٹڈیز کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ یعنی ان سارے جو 20ویں صدی میں جس کو نئی تنقیدی تھیوری، یا پھر بعد میں بعض لوگ کلچرل تھیوری بھی کہتے ہیں، اور جس میں یہ اسٹرکچرلزم سے پوسٹ ماڈرنزم، تو یہ سارا اس کے نیچے آ جاتی ہیں۔ اس کے پیچھے اگر کوئی ایک کتاب موجود ہے تو وہ ہے۔ اس کتاب میں ویسے تو بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، میں صرف اپنی جو یہ کچھ منٹ کی گفتگو ہے اس سے متعلق رکھوں گا کہ فہم کلام کے لسانی رجحانات۔ اچھا، اس نے جو خیالات ظاہر کیے تھے، اس کے اب لوگوں نے جب اس پہ تحقیق کیا تو اس کی کچھ جڑیں جو ہیں وہ جا کے ملتی ہیں سنسکرت کے جو لسانی نظریات تھے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارا جو عہد وسطیٰ تھا اس میں ہم نے فارسی اور عربی کے ساتھ تعلق قائم کیا، لیکن یہیں جو ساؤتھ ایشیا میں جو ایک
روایت ترقی پائی اس نے سنسکرت کے جو فلسفہ تھا اور لسانی علوم تھے اس کے ساتھ زیادہ تعلق قائم نہیں کر سکے. اس کے نتیجے میں جو باتیں آج ہمیں مغربی علماء کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں زبان کے حوالے سے وہ ان کے ہاں موجود تھیں. نارنگ صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے اپنی کتاب ان کی ہے ساختیات پس ساختیات مشرقی شریعت، اس میں انہوں نے کچھ نظریات کا ذکر کیا ہے. یہ سوشیور جو تھے یہ وہاں سنسکرت کے استاد سنسکرت کو بھی پڑھاتے تھے، لاطینی کو بھی پڑھاتے تھے، کمپیریٹیو لنگوسٹکس تھے. تو اس لیے اس کا امکان ہے کہ انہوں نے یہ جو بہت سے نظریات پیش کیے لینگویج کے بارے میں کہ لینگویج از اے سسٹم آف سائنس، یہ اس کا تھا. تو اسی طرح جو سائن کا تصور تھا، نشان کا تصور تھا، لفظ وہاں استعمال نہیں ہوتا کہ زبان کو لفظوں کا مجموعہ نہیں کہا گیا، نشانات کا ایک نظام کہا گیا. تو وہ لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے وہاں سے لیے تھے. کچھ بحثیں جو لفظ اور معنی کی بحثیں تھیں وہ ان سنسکرت میں جو نظریات تھے ان کے ہاں موجود تھے، لہذا امکان ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ لسانیات کے بارے میں، چونکہ لسانیات ایک سائنس ہے، تو سائنس میں ایک دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں جو صداقتیں ہوتی ہیں وہ قابل مشاہدہ ہوتی ہیں، تبدیلی سے دوچار ہو سکتی ہیں اور اپنے جو دروازے ہیں وہ کھلے رکھتی ہیں. تو اس لیے کچھ باتیں جو اس کتاب میں کہی گئی ہیں وہ خود ہمارے یہاں بھی موجود ہیں، اب وہ ہمیں زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں. میں اپنی ساری گفتگو کو یہ دو مصرعیں اور ایک شعر ہے ہماری اردو کلاسیکی شاعری کا، اس کے ذریعے اور اس کو جوڑ کر پیش کروں گا. قائم چاند پوری کا ہمارے ہاں ذکر بہت کم ہوتا ہے، میر کا غالب کا بہت ہوتا ہے، ان کا نہیں ہوتا. انہوں نے ایک مصرع لکھا تھا، وہ اس کا براہ راست تعلق اس کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ معنی نہ آئیں درک میں بغیر از وجود لفظ، معنی نہ آئیں درک میں بغیر از وجود لفظ. یہاں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ بحث کی گئی تھی لفظ اور معنی کی، یہ بہت قدیم بحث ہے، مشرق میں بھی ملتی ہے، مغرب میں بھی ملتی ہے کہ اس دونوں کا رشتہ کیا ہے. کیا یہ ظرف اور مظروف کا رشتہ ہے، یا پھر معنی اول ہے لفظ بعد میں ہے، یا دونوں ساتھ ساتھ ہیں. یہ بڑی پیچیدہ بحثیں ملتی ہیں. لیکن اس شعر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی معنی جو ہے وہ ہمارے ادراک کا حصہ نہیں بن سکتا بغیر لفظ کے. یہی بات جو نئی تنقیدی تھیوری ہے وہ یہ بھی یہی کہتی ہے کہ کسی معنی کا وجود، معنی کانٹ ایگزسٹ یعنی آن اٹس اون، کہ معنی اپنے طور پر کہیں اس کا وجود جو ہے وہ محال ہے. معنی جو ہے وہ لفظ کے ساتھ ہے. جب آپ ایک لفظ کو واضح کرنا چاہتے ہیں، معنی بتانا چاہتے ہیں، تو وہ معنی بجائے خود ایک نیا لفظ ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک اور نیا لفظ آ جاتا ہے. اب یہاں سے یہ لگتا ہے کہ جو معنی ہے وہ ایک مسلسل ایک دیٹ ریمینز آلویز ان اے اسٹیٹ آف فلکس. یہاں سے ایک یہ چیز پیدا ہوئی کہ جو معنی ہوتا ہے وہ جامد نہیں ہوتا. جو لفظ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو شکل ہے، اس کی جو صورت ہے، اس کا تلفظ ہے یا اس کی املا ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے. وہ اگرچہ اس میں بھی بعض اوقات تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لیکن وہ عام طور پر کہتے ہیں کہ جو نشان ہے یا لفظ ہے دیٹ از اسٹیٹک، لیکن اس کا جو معنی ہے وہ دیٹ ریمینز ان اے اسٹیٹ آف فلکس، کہ وہ ہر وقت ایک سیال حالت میں رہتا ہے. یہی اس کتاب میں بھی بات کہی گئی. اس میں کتاب میں یہاں علم بیٹھے ہیں یقیناً وہ جانتے ہوں کہ میں مختصر صرف عرض کرتا ہوں کہ اس میں جب وہ کہا جاتا ہے کہ زبان نشانات کا ایک نظام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو نشان ہوتا ہے، جو لنگوسٹک سائن ہوتا ہے، وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے دو حصوں میں. ایک اس کو کہتے ہیں سگنیفائر اور ایک ہے سگنیفائڈ. سگنیفائر یہ ہے کہ جو میں بول رہا ہوں، جو سنائی دے رہا ہے یا دیکھا جا رہا ہے، یعنی زبان کا جو مادی پہلو ہے وہ سگنیفائر ہے، اور جو اس لفظ کے ساتھ وابستہ تصور ہے، نوشن ہے، وہ اس کا سگنیفائڈ ہے. اب سگنیفائر تو وہی رہے گا، یعنی اگر اردو ہے تو اردو رہے گا، لیکن اردو کے ساتھ جو سگنیفائڈ وہ ایک ذہنی چیز ہے، وہ تبدیل ہونے کا ہر وقت امکان رکھتا ہے. اچھا، یہ بڑی بنیادی بات کہی گئی تھی کہ جو معنی ہوتا ہے، اسی لیے یہ جو ابھی تفاسیر کا بھی ذکر ہوا، مجھے اس وقت یہ خیال آ رہا تھا یہ شاید زبان کی اس جوہری اور بنیادی خصوصیت کی وجہ سے ہے کہ جو سگنیفائر ہے وہ سگنیفائڈ کے گرد کوئی ایسی آہنی فصیل قائم نہیں کر سکتا کہ وہ معنی کو ہمیشہ کے لیے اس میں رکھ سکے. اور نئی جو لنگوسٹکس کی جو تھیوریز ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ جو سگنیفائڈ ہے وہ چونکہ ذہنی چیز ہے، اور ذہنی امیج، اب جو بہت سی
ہوئی ہیں نفسیات کی تحقیقات، وہ یہ کہتی ہیں کہ کوئی جو ذہنی امیج ہے وہ ایک حالت میں قائم نہیں رہتا، یہاں تک کہ جس کو ہم میموری کہتے ہیں، جن چیزوں کو ہم نے دیکھا ہوتا ہے اور وہ امیج کے طور پر ہمارے ذہن میں رہتی ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ کوئی ہم ایسا اگر ہم یہ اس پہ ایک تجربہ بھی کریں تو کسی چیز کا کوئی ایک امیج ہمیں ہمیشہ اس کو سسٹین نہیں کر سکتے، وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا تمام ذہنی امیجز کی جو بنیادی اور جوہری خصوصیت ہے کہ وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ زبان کی یہ جو خصوصیت ہے، اگر زبان میں ہوتی کہ جس طرح سگنیفائر اسٹیٹک ہے، سگنیفائڈ بھی اسٹیٹک ہوتا، تو پھر شاید فہم کلام کی ایک ہی کوشش کافی ہوتی اور وہ ہمیشہ ویلڈ ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل ہمیں نئی کوششیں کرنی پڑتی ہیں اور اس کی یہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک نظریہ یہ اس کی بنیاد پر دو نظریات پیش کیے گئے۔ ایک نظریہ یہ پیش کیا گیا کہ کلام یا کوئی جملہ یا کوئی ایک ٹیکسٹ ہے وہ اسٹیٹک ہو سکتا ہے لیکن فہم اسٹیٹک نہیں ہو سکتا۔ فہم ہمیشہ متحرک اور فعال ہوتا ہے، وہ کبھی ایک جگہ نہیں رہ سکتا۔ حتیٰ کہ اگر آپ مجھے یہی کہیں کہ آپ نے اس شعر کی جو اس وقت تشریح کی ہے میں دوبارہ کہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، وہ اس وقت بدل جائے گی، اس کے کچھ اور چیزیں ہوں گی، وہ میں آگے بیان کروں گا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ لیکن یہ اس سے ثابت ہو گیا کہ جو فہم ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اب اگر ہم، میرا خیال ہے سب سے بڑی جو مشکل پیش آتی ہے ہمارے جیسے معاشرے میں کہ ہم کوشش کرتے ہیں جس طرح ٹیکسٹ اسٹیٹک ہے اس کے فہم کو بھی اسٹیٹک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک باقاعدہ پوری کوشش ہوتی ہے اور انسٹیٹیوشن کی سطح پہ بھی ہوتی ہے، جو پاور سینٹرز ہوتے ہیں ان کی سطح پہ بھی ہوتی ہے، لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ کوشش کی جاتی ہے اور حتیٰ کہ اس کے جب بعد میں مطالعات کیے گئے تو جو بہت سی اس کو کہتے ہیں کہ ایک پالیٹکس آف میننگ ہر سوسائٹی میں چل رہی ہوتی ہے، اور اس پالیٹکس آف میننگ کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ کچھ ٹیکسٹ ہوتے ہیں۔ ان ٹیکسٹ کی خاص طرح کی انٹرپریٹیشن کے ذریعے دراصل اس سوسائٹی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کوئی مدد کیا چیز کرتی ہے، وہ زبان کی یہی خصوصیت کہ فہم کو آپ ایک مستقل طور پر ایک جگہ قابو نہیں رکھ سکتے۔ ادب میں بھی اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ہم جب ادب میں دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس شاعر کی شرحیں لکھی گئی ہیں وہ مرزا غالب ہیں۔ مرزا غالب نے خود بھی اپنے اشعار کی شرح لکھی، حالی نے بھی لکھی، اور اس کے بعد درجنوں ان کی شرحیں لکھی گئی ہیں، اور انہی اشعار کی جو شرحیں تھیں وہ لوگوں نے الگ الگ لکھی ہیں۔ اب کیونکہ ادب میں یہ سوال، جو مذہب میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ان شرحوں میں سے درست اور مستند کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے، لیکن ادب میں یہ سوال ہوتا ہے دوسری اصطلاحوں میں کہ ادب میں کون سی جو شرح ہے وہ ویلڈ ہے اور کون سی انویلڈ ہے۔ تو وہاں ظاہر ہے یہ وہاں جو ہے ٹروتھ اور فالس کا ایک مسئلہ ہے یہ مذہب میں، لیکن ادب میں جو مسئلہ ہے وہ اس کی ویلڈیٹی کا ہے۔ تو اگر کوئی شرح جو ہے وہ اس شعر کی دو چیزوں کو اگر کرتی ہے، اس سے کرتی ہے، وہ ایک ہوتا ہے کنٹیکسٹ اور ایک ہوتا ہے پرسپیکٹو۔ جس کتاب کا بھی انہوں نے ذکر کیا اس میں مجھے یہ موقع ملا تھا تفصیل سے لکھنے کا کہ اس متن کی جو ویلڈیٹی، شرح کا ویلڈیٹی یا ان ویلڈیٹی کا جو کیا جا سکتا ہے وہ دو چیزوں سے، ایک اس کے کنٹیکسٹ سے، ایک پرسپیکٹو۔ ہمارے یہاں ان دونوں کو ان میں فرق نہیں کیا جاتا، حالانکہ سیاق اور تناظر میں بہت فرق ہے۔ سیاق کا تعلق صرف اور صرف ٹیکسٹ کے ساتھ ہے۔ ٹیکسٹ جس زمانے میں لکھا گیا، جس شخص نے لکھا، جس طرح کے حالات میں لکھا گیا، وہ اس کا کنٹیکسٹ ہے۔ یعنی جو کنٹیکسٹ ہے وہ ایک ایسا ایریا ہے جو ٹیکسٹ کے ارد گرد موجود ہے، اور اس کا براہ راست رشتہ، اس کی جڑیں، اس کے ٹریسز، اس کے لنکس جو ہیں وہ اس ٹیکسٹ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جو پرسپیکٹو ہوتا ہے اس کا تعلق ریڈر کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ریڈر اس زمانے کا بھی ہو سکتا ہے، بعد کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا جو پرسپیکٹو ہے وہ نہیں ہے جو 19ویں صدی میں تھا، جو 21ویں صدی میں جو لوگ ہیں ان کا پرسپیکٹو وہ نہیں ہو سکتا۔ تو پرسپیکٹو کا تعلق اس زمانے سے ہے جس زمانے میں ٹیکسٹ کو پڑھا جا رہا ہے۔ کنٹیکسٹ کا تعلق، تو ٹیکسٹ اور جو کنٹیکسٹ ہیں وہ تو ایک جگہ رہتے ہیں لیکن پرسپیکٹو مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی انٹرپریٹیشن وہ کسی خاص پرسپیکٹو میں کی جائے، ہمارے ہاں تنقید میں زیادہ تر
جو نئے نئے علوم آتے ہیں یا تاریخی تبدیلیاں تو ان کی روشنی میں بعض کا سائیکولوجیکل پرسپیکٹو استعمال کیا، بعض کا ایگزسٹنشل ہو گیا، بعض کا تاریخی اور مارکسی ہو گیا، تو بعض کا جو اسٹرکچرسٹ والا ہو گیا، ڈیکنسٹرکشن کا ہو گیا، تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو لیکن اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو اس ٹیکسٹ کا بنیادی کنٹیکسٹ ہے نا وہ قائم رہنا چاہیے. اگر اس کو توڑ کر بالکل ایک اس سے الگ کر کے کیا جائے تو اس کو ہم ویلڈ نہیں کہتے. تیسری چیز جو اس تھیوری سے آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت چیلنج کا ایک درجہ رکھتی ہے، اور اس چیلنج کا جواب نہ تو ابھی ہماری چونکہ ادب میں تو چونکہ آزادی ہے تو وہاں جواب نہ بھی ملے تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جو باقی شعبے ہیں ان میں ایک یہ بہت سنجیدہ ہے. اور یہ اس سوال جس کا میں ذکر کرنے چلا ہوں اس کی جو باز گشت ہے وہ اس حلقے تک بھی پہنچی ہے جو مذہبی ایک حلقہ ہے. وہ یہ ہے کہ ساختیات یہ کہتی ہے کہ جو لفظ ہوتا ہے وہ جس سگنیفائڈ یا آپ کے میننگ کو پیش کرتا ہے، وہ میننگ جو ہوتا ہے وہ زبان کے قوانین اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں. یعنی ہم زبان کے ذریعے جس حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں وہ اصل ریئلٹی جو باہر میں ایک آبجیکٹیو ریئلٹی وہ نہیں ہے، بلکہ زبان کے اندر زبان کے قوانین کے تحت وہ ریئلٹی تشکیل پاتی ہے. تو لہذا جب ہم کسی متن کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ متن باہر کی طرف اشارے ضرور کر سکتا ہے، باہر کے ٹریسز ہو سکتے ہیں، ریفرنٹ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں، وہ ہو سکتا ہے، لیکن متن کا جب حصہ بن جاتا ہے تو اس پر زبان کے جو قوانین ہیں وہ لاگو ہو جاتے ہیں. اور زبان میں جتنے الفاظ ہیں ان الفاظ کا اپنے معنی کے ساتھ جو رشتہ ہے دیٹ از جسٹ کلچرل اور کنونشنل. یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کیا لفظ اور اس کے معنی یا سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے درمیان جو تعلق ہے اگر یہ واقعی کلچرل اور کنونشنل ہے، لاجیکل نہیں ہے، یعنی کوئی لفظ کسی شے کی ہو بہو مکمل جیسا وہ ہے ایز اٹ از اس کو پیش نہیں کرتا، تو پھر ہم باہر کی حقیقت کو جب زبان اس ٹیکسٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو حقیقت آتی ہے وہ تو ایک اپنے طور پر دو چیزیں اس کی ہوتی ہیں، ایک لنگوسٹک یا کلچرل وہ ہوتی ہے، تو وہ نہیں ہوتی. یہ ایک اتنا بڑا چیلنج ہے جس کا میں صرف ذکر کرنا چاہتا تھا، تو وہ ابھی ہمارے ہاں نہیں ہے. لیکن اس سے جو متن کی جو لسانی یہ کوششیں اور تھیوریز ہوئی ہیں ان سے یہ ضرور سامنے آیا ہے کہ ہم کیا ایک ایسا علم تخلیق کر سکتے ہیں، ایک ایسا علم اپنا پیدا کر سکتے ہیں جس سے ہم اس رائے کو مطلب میں اگر یہ کہوں کہ میں نہیں مانتا، یہ تو کوئی علمی رویہ نہیں ہے، یا اس سے یہ تھیوری کا جو سٹینڈ ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ اسی طرح کا رہے گا. ہم زبان کے بارے میں کوئی ایک ایسی سائنسی تھیوری پیش کریں جس میں یہ ثابت کریں کہ نہیں، جو زبان ہے وہ باہر کی ریئلٹی کو واقعی اسی طرح پیش کرتی ہے، اور اس پر پہلے کہا جاتا ہے کہ جو زبان ہے وہ ایک شفاف میڈیم ہے، جیسے یہ شیشہ ہے شفاف، اس سے پیچھے کتاب نظر آ رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، زبان کا جو کلر ہے اس کا اپنا وہ اس پہ ہو جاتے ہیں. تو لہذا جب تک آپ اس کا لنگوسٹک انالیسس نہیں کریں گے، آپ جس سے وہ آگے کو دیکھیں گے وہ ریئلٹی نہیں ہوگی. تو زبان جو ہے ایک ایسا کیکٹس ہے جس کی وہ جڑیں یہ سارا کچھ اس میں موجود ہوتی ہیں. اب اسی سے ایک اور چیز بھی پیدا ہوتی ہے جو ایک نئی تھیوری کہتی ہے کہ جب ہم کسی متن کو سمجھتے ہیں لسانی حوالے سے تو اس میں لکھنے والے کا کیا کردار ہوتا ہے. میر کا ایک شعر ہے، اس میں پیش کرتا ہوں، اور آگے برغالب کا ہے جو اس گفتگو کا دوسرا حصہ ہے، کہ میر کہتے ہیں کہ بڑا مشہور ہے کہ طرفیں رکھے ہیں ایک سخن چار چار میر، طرفیں رکھے ہے ایک سخن چار چار میر. سخن شاعری یا کلام کہہ لیں کہ اس کی جو طرفیں ہوتی ہیں، اس کے جو ڈائمنشنز ہیں، ایک سخن ہے لیکن ان کی ڈائمنشنز چار ہیں. اب بظاہر تو یہ ایک شاعرانہ مصرع لگتا ہے اور اس سے شاعروں کو داد بھی ملتی ہے کہ ان کی جو شاعری میں ہے یہ ایک گہرائی ہے. لیکن جب ہم یہ کہیں کہ جناب یہ گہرائی کے ساتھ ساتھ معنی کی تکثیریت، پلورلٹی آف میننگ کا ایک مسئلہ ہے، اور پلورلٹی آف میننگ کا یہ مطلب ہے کہ متن کے اندر جو ٹیکسٹ کے اندر جو اس کا سینٹر ہے وہ باقی نہیں رہا. اگر ایک سخن کی چار چار طرفیں ہیں، چار چار ڈائمنشنز ہیں، تو کیا اس کے اندر واقعی ایک سینٹر ہے جہاں سے وہ چار کرنیں برآمد ہو رہی ہیں؟ لیکن اگر وہ ہیں طرفیں چار چار تو اس میں پھر سینٹر نہیں ہے. تو یہ اب سینٹر اگر نہیں ہے تو اس کو جو کہنے والا ہے اس کا کیا کردار ہے؟
تو یہاں سے ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ہم متن کی ان نظریات کی روشنی میں تفہیم کرتے ہیں تو مصنف کا جو ایک فائلی کردار جو اب تک ہمارے ذہن میں تھا کہ مصنف کا ایک فائلی کردار ہوتا ہے، اس پہ گہرا سوالیہ نشان ہے کہ مصنف اپنے متن میں کتنا شامل ہوتا ہے، مصنف کی جو منشا ہوتی ہے، اس کی جو انٹینشن ہوتی ہے، وہ اس میں کتنی شامل ہوتی ہے۔ اس پہ بہت بحثیں کی گئی ہیں، دونوں طرح کے طبقہ فکر ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ نہیں، مصنف کی منشا اس میں موجود رہتی ہے، دوسرے کا نہیں کہ مصنف کی جو منشا ہے وہ متن میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر متن 4 ہے تو کیا پھر منشا کا ہم تصور تبدیل کریں؟ ایک آدمی ایک وقت میں 4 چیزیں انٹینڈ کرتا ہے، یا ایک ایسی چیز انٹینڈ کرتا ہے، اس کی انٹینشن ایک ایسی ہوتی ہے جس میں چاروں کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن اس سے ایک چیلنج ضرور سامنے آتا ہے کہ اس سے جو جو ٹیکسٹ کا جو سینٹر ہے، اس کی جو ڈیسٹیبلائزیشن ہے وہ ایک اس سے ہوتی ہے۔ اسی سے پھر ظاہر ہے ایک اب یہ اس سے ایک نئی بحث پیدا، اس کا بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ یہ مسئلہ گفتگو میں سامنے نہیں آتا، یہ ہمیں فرق کرنا چاہیے کلام اور متن میں۔ مطلب کلام ہے بولنے والا جس کو بولا جا رہا ہے، ویسے بھی کلام کا لفظی مطلب ہے جس کے ساتھ متکلم کا تصور ہو، لیکن جو متن ہے وہ تو ہمارے سامنے ہمیشہ تحریری صورت میں ہوتا ہے۔ زبانی بات چیت کو مجھے نہیں معلوم متن کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، لیکن کلام ہوا ہے۔ کلام میں معنی جو اپنی جس کا میں نے ذکر کیا، معنی ہمیشہ فلوئڈ حالت میں ہوتا ہے، جو کلام میں ممکن ہے اس فلوئڈٹی کو آپ کسی حد تک قید کر لیں۔ اس پہ ڈریڈا کا پورا ایک جو ہے تھیوری ہے پریزنس کی تھیوری، اس نے یہ کہا کہ اس نے کہا جب ہم بات سن رہے ہوتے ہیں، بات کہنے والا ہے، تو وہ اس کی موجودگی جو ہے، کہنے والے کی جو موجودگی ہے، پریزنس ہے، وہ معنی کی جو سیال حالت ہے اس کو ایک طرح سے کناروں کے اندر رکھ رہی ہوتی ہے، قابو میں رکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو 4 طرفیں ہیں، 3 طرفوں سے ہمارا دھیان ہٹا رہی ہوتی ہے اور ایک طرف سامنے لا رہی ہوتی ہے۔ لیکن ٹیکسٹ میں جہاں وہ مصنف ہمارے ذہن میں ایک موجود ہو سکتا ہے، حقیقت میں اس کی پریزنس نہیں ہے، مصنف ابسینٹ ہے، تو اس کی جو ابسینس ہے اس سے جو متن ہوتا ہے اس میں معنی کی پلورلٹی پیدا ہوتی ہے، اور جو ریڈر ہوتا ہے وہ روبرو کس چیز کی ہوتا ہے؟ جو زبان کی بنیادی حقیقی اور جوہری ایک کیفیت ہے اس کے۔ شکریہ۔ ہمارے یہاں اس بات کو ظاہر ہے قبول کرنے میں بہت دقتیں محسوس ہوتی ہیں، ادب میں بھی اور دوسرے شعبے میں بھی۔ تو ادب میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مان لیں کہ مصنف کا فاعلی کردار موجود نہیں ہے تو اس جو ٹیکسٹ ہے پھر اس میں پوزیشن کیا ہوگی، اور پھر مصنف کے بغیر ہم کسی متن کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے، لیکن یہ سوال جس طرح اس تھیوری کو پیش کیا گیا ہے اور جو اس تھیوری کا نقطہ نظر ہے، یہ سوال اس کا جواب نہیں دیتا۔ لہٰذا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیلنج ہے کہ متن کے ساتھ مصنف کا جو ریلیشن ہے، جو کلاسیکی ایک ریلیشن تھا، اس پہ ایک کافی سنجیدہ اور گہرا ایک سوال ہے۔ اب لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر ٹیکسٹ کی ایک لازماً پوزیشن ہوتی ہے، خواہ ایک متن 4 طرفیں رکھیں، لیکن ہمارا جو ہر لسانی اظہار ہوتا ہے، وہ کلام ہو یا متن ہو، اس میں لازماً ہم ایک پوزیشن اختیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو جواب دیا جاتا ہے اس تھیوری کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ زبان میں جتنے الفاظ ہیں، زبان میں کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو غیر جانبدار ہو۔ زبان میں جب کوئی آدمی زبان اختیار کرتا ہے تو اس میں غیر جانبداری خود زبان کی جو بنیادی ایک مائکرو سطح ہے اس پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو زبان میں غیر جانبداری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہر لفظ جب کچھ کہنا چاہتا ہے، کیونکہ ہر لفظ خواہ وہ ذہنی امیج ہو، لیکن وہ ذہنی امیج دنیا سے متعلق ہوتا ہے، اس لیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو زبان میں معنی پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں فرق سے۔ یہ اس تھیوری کی سب سے بڑی ایک یہ بھی ہے کہ تمام جو میننگ ہوتے ہیں وہ فرق سے پیدا ہوتے ہیں، ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ جو فرق ہے، مشرق کا مغرب کے ساتھ، سفید کا کالے کے ساتھ، اور اسی طرح عورت کا مرد کے ساتھ، کلام کا متن کے ساتھ، یہ اس طرح بے شمار تحریر کا تقریر کے ساتھ بے شمار یہ فرق بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے اہم نقطہ یہ کہ صرف 2 چیزوں میں جتنے بائنری اپوزٹس ہیں ان میں صرف فرق نہیں ہوتا، یعنی ہم فرق نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایک ہائرارکی بھی ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خیر اور شر
یا سفید اور سیاہ، تو ان میں صرف ہم فرق نہیں کر رہے کہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، ایک کا جو معنوی ایک قلم رو ہے وہ دوسرے کے معنوی قلم رو سے مختلف ہے، بلکہ اس میں ایک ہم درجہ بندی بھی کر رہے ہیں کہ ایک کو فضیلت حاصل ہے اور دوسرے کو فضیلت حاصل نہیں ہے، ایک بلند درجے پہ ہے اور ایک نچلے درجے پہ ہے۔ اب جب ہم یہ لفظ سارے اپنے کلچر سے اخذ کرتے ہیں تو ہم نہ صرف دنیا کو ان بائنڈریز میں بٹا ہوا دیکھتے ہیں بلکہ ان کے بارے میں ایک رائے بھی قائم کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم جب بھی کوئی لسانی اظہار کریں گے اور لفظوں کا انتخاب کریں گے تو خود اس کلچر نے اس زبان میں جو درجہ بندیاں قائم کر دی ہیں وہ ہمارے اظہار کا حصہ بن جائیں گی، اور جب ہم دوسروں کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، ادب کے بارے میں، سماج کے بارے میں، خدا کے بارے میں کسی بھی موضوع پہ جب بات کریں گے تو وہ لاشعوری طور پر ہمارا حصہ بن جائے گی، تو یہاں ہم ایک لازماً ایک پوزیشن لے رہے ہوں گے۔ لیکن یہ دو فرق رکھنا چاہیے، ایک پوزیشن وہ ہے جو آپ کو آپ کے جس کلچر کا حصہ ہے وہ خود بخود زبان کے ذریعے دے رہی ہے، اور ایک پوزیشن وہ ہے جو ویل تھاٹ ہے، کیونکہ اس میں جو بہت سی بائنڈریز ہیں ان میں بہت سی بائنڈریز اسٹیریوٹائپ بھی ہیں۔ اب بہت سے جو لسانی مطالعات ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم جو بہت سے لفظ استعمال کرتے ہیں ان میں بہت سے لفظوں کی کئی قسمیں، کئی میٹافرز ہیں، کئی سمبلز ہیں، کئی امیجز ہیں، کئی لفظوں کا تعلق روایت کے ساتھ ہے، لیکن بعض ایسے لفظ بھی ہیں جو بہت سے اسٹیریوٹائپ ہیں۔ خاص طور پر عورتوں کے بارے میں ہمارے ہاں اسٹیریوٹائپ بہت زیادہ ہیں، یا جن لوگوں کو، جن گروہوں کو جو ہم اپنے برابر نہیں سمجھتے، کم تر سمجھتے، ان کے بارے میں اسٹیریوٹائپ ہم بہت سے ایجاد کر لیتے ہیں۔ تو اگر ہم بغیر سوچے کریں گے تو دراصل ہم ان اسٹیریوٹائپ کو نہ صرف آگے بڑھائیں گے بلکہ ان کو سسٹین کرنے میں بھی ایک کردار ادا کریں گے۔ تو ایک دوسری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ زبان کی اس بنیادی جوہری حالت کو سمجھتے ہوئے ان اسٹیریوٹائپ سے گریز کرتے ہیں، لیکن یہ اس صورت ہو سکتا ہے کہ جب ہم ہر لسانی کلام، کوئی بھی کلام ہو، جب اس کلام کو انٹیروگیٹ کریں۔ تو اگر ہم لسانیات یہ بھی کہتے ہیں، جدید لسانی تھیوریز یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پوزیشن کو دیکھنے کے ایک تو یہ طریقہ ہے، لیکن کچھ اور طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ خاص طور پر ایک جو دبستان آیا سامنے، اسٹائلسٹکس کا دبستان ہے، اسلوبیات کا دبستان ہے، وہ ادب کا، ادبی متن کا جو مطالعہ کرتا ہے وہ 4 سطحوں پر کرتا ہے، ایک صوتیات کی سطح پر، دوسرا اس کی سطح پر صرفیات کی سطح پر، پھر نحویات کی سطح پر، اور پھر معنیات کی سطح پر۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو ہر شاعر جو ہوتا ہے وہ خاص اصوات کو استعمال کرتا ہے، اس سے اس کی ترجیح نظر آتی ہے کہ وہ کس قسم کا غنائیت، کس قسم کا آہنگ اور کس قسم کا جو ردم ہے وہ کنوے کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا جو تجزیہ کیا جاتا ہے اس میں اس کے جو وربز کا خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ وربز میں آگے بہت سی قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ کچھ وربز ہوتے ہیں جو میٹیریل ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں وربل ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ ایکشن سے متعلق ہوتے ہیں، اور کچھ ایگزسٹنشل ہوتے ہیں۔ تو وہاں بھی ہر آدمی ہر طرح کے وربز استعمال نہیں کرتا، تو وہ خاص طرح کے جو وربز ہیں وہ دیکھے گا۔ مثلا آپ کچھ کسی بھی رائٹر کا مطالعہ کر لیجئے، وہ کچھ خاص ورب سے اس کا ہوگا۔ اسی طرح جو خاص میٹافرز ہوں گے یا سمبلز ہوں گے وہ اس کے ہاں آئیں گے۔ جیسے ہمارے انتظار صاحب ہیں تو انتظار حسین صاحب کے ہاں جو ہے آپ بہت سی جو سمبلز آتے ہیں وہ اس کی جو ہندوستانی روایت اور اس کے بعد جو عربی اور عجمی روایت، اس سے بہت سے آتے ہیں جو ان کے معاصرین کے ہاں نظر نہیں آتے، تو اس سے ان کا ایک جو پوزیشن یا جو موقف ہے اس کا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم کسی ٹیکسٹ کا ان مختلف جو سطح ہیں ان کی مدد سے مطالعہ کریں۔ تو اس طرح آخری جو شعر تھا وہ اس کا ہے غالب کا ہے، جس پہ ہم گفتگو میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مشہور شعر ہے گنجین معنی کا طلسم، اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ اگر اس کو بالکل پرانے انداز میں پڑھیں تو صرف یہ ہے کہ غالب جیسے کسی شاید تالی سے کام لے رہا ہے یا سچ بول رہا ہے کہ میرے اشعار میں معنی کی بہت گہرائی ہے، لیکن اگر اس میں یہ غور کریں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اشعار میں جو بھی لفظ آتا ہے وہ گنجین معنی کا طلسم نہیں ہے۔ میر کہتا ہے کہ صرف طرفیں 4 ہیں، غالب کہتے ہیں تو وہ تو گنجین معنی کا طلسم ہے، تو وہ تو یعنی معنی کا اتنے خزانے ہیں اور ان کا ایک جادو ہے، تو اس طرح جو طرفیں اس نے 4 کی تھی تو یہاں تو ان لمیٹڈ ہو جاتی ہیں۔ اب جو ڈیریڈا ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو معنی میں، متن میں معنی کی جو پلورلٹی ہے وہ ایک ان لمیٹڈ ہے، یعنی اگر آپ زبان کا بطور زبان، میں یہ نہیں کہتا کسی اور وہ ہو، بطور زبان تجزیہ کریں
تو ہر لفظ کے اندر جو معنی ہیں وہ مسلسل اور مستقل طور پر جو ہے وہ ڈفر اور ڈیفر ہوتا جاتا ہے. اس میں ڈفرینس کی ایک اصطلاح استعمال کی تھی کہ معنی ڈفر بھی ہوگا، مختلف بھی ہوگا پہلے معنی سے، اور معنی ڈیفر بھی ہوتا جائے گا، یعنی ایک التوا ہے جو مسلسل ہے. لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اب کائنات کو میں یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے تو قیاس پیدا ہوتا ہے. تو قیاس اگر زبان کے اندر موجود ہے تو اسے ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کر کیا سکتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ اس میز کو مائکرو سطح پہ جا کے دیکھیں تو یہ ٹھوس نہیں ہے. اس مائکرو سطح پہ جا کے دیکھیں تو یہ روشنی کا ایک آپ کو ایک لہر نظر آئے گی. مائکرو سطح پر تو کوئی چیز ٹھوس ہے ہی نہیں، لیکن ہمیں وہ چیزیں ٹھوس نظر آتی ہیں. اسی طرح لینگویج میں، لینگویج اپنی مائکرو سطح پر ایک اسٹیٹ آف فلوئڈٹی میں ہے، اس کے جو معنی ہیں وہ ہیں، لیکن ہماری جو عملی ضرورتیں ہیں، عملی سماجی ضرورتیں ہیں، وہ ہم اس کے لیے ہم اس کو ایک فلوئڈ حالت میں لے آتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے فہم کی جو ہر کوشش ہوتی ہے، سنجیدہ کوشش، وہ دو کام کرتی ہے. ایک یہ کہ معنی کی اس فلوئڈٹی کو دیکھتی ہے اور اس کو نئے پرسپیکٹو میں لا کر معرض فہم میں لاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو وہ ایسے معنی دریافت کرتی ہے جن کو ادب کی زبان میں کم از کم ویلڈ کہا جا سکتے. اگر صرف زبان کی اس حالت کو پیش کیا جائے، مثلا میں نے ایک جملہ چنا تھا، اسی طرح کا جملہ اس نے ولیم ایمسن نے اپنی کتاب 7 ٹائپس آف ایمبیگوٹی میں دیا ہے، اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے کہ زبان اپنی بنیادی سطح پر اس میں معنی ان گنت معنی ہیں، لیکن ہم اپنے ضرورت کے تحت جو ہماری سماجی ضرورتیں ہیں، علمی ضرورتیں ہیں، نفسیاتی ضرورتیں ہیں، ان کے تحت زبان کی اس جو فلوئڈٹی ہے اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا یہ ایک جملہ ہے، جیسے کتاب میز پر رکھی ہے، بظاہر لگتا ہے کہ یہ بالکل عام سا جملہ کتاب میز پہ رکھی ہے، لیکن جب آپ چند سوالات اٹھانے لگتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا نہیں ہے. مثلا اس میں یہ واضح نہیں ہے کہ اس جملے میں جو سٹریس ہے وہ کس چیز پر ہے. اگر آپ سٹریس دیں کہ کتاب میز پر رکھی ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ میز پر اور بھی چیزیں موجود ہیں، میں سٹریس دے رہا ہوں کہ صرف آپ کتاب کو دیکھیے، باقی چیزوں کو نظر انداز نہ کیجیے. اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا اگر سٹریس میں میز پر دوں تو میں یہ کہوں گا کہ کتاب اتنی اہم نہیں ہے، میز اہم ہے. اور میز کا جب ذکر کروں تو اس کا مطلب یہ کہ میز اکیلی کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ اور بہت سی چیزیں ہیں، اس میں شیلف ہے، تپائی ہے، وہاں نہیں ہے، وہاں موجود ہے. تو اس طرح میں جتنے سوالات اٹھاتا جاؤں گا اس جملے میں کہ جو معنی ہے وہ بے شمار ہوتے جائیں گے. یہ میں صرف اس واضح کرنے کے لیے کہ اس میں زبان کی جوہری سطح پر معنی کی کثرت ہے، لیکن جب میں اگر بولوں گا، اگر میں متکلم موجود ہوں تو میں اس کے معنی کو کنٹرول کر لوں گا. اگر یہ لکھا ہوا ہے تو اس کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ اس کو کنٹرول کر لے گا. تو اس کو معنی کو قابو کرنے کی اور ایک خاص عملی ضرورت کے تحت استعمال کرنے کی کوشش ہے، لیکن زبان اپنی بنیادی سطح پر ایک ایسی سیال حالت رکھتی ہے جو معنی ہے وہ، بلکہ شمس الرحمان فاروقی صاحب نے لکھا ہے کہ معنی کسی کا مال نہیں ہے. کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے نا، لکھنے والا یا اس کی شرح کرنے والا، معنی کسی کا مال نہیں، معنی اس کا مال ہے جو معنی کا فہم حاصل کرتا ہے. تو متن میں جو کنٹیکسٹ ہے وہ ایک طرح سے حد بندی قائم کرتا ہے، اور جو بولنے والا ہے وہ اس کی حد بندی قائم کرتا ہے. لیکن جو کلام ہے وہ اپنی بنیادی سطح پر ایک یعنی کلوز سسٹم نہیں ہے، ایک بند نظام نہیں ہے، ایک اوپن اینڈڈ سسٹم ہے. تو اس میں نے صرف چند اشارات کیے تھے کہ اس اوپن اینڈڈ سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جدید لسانی نظریات کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ.